سے ریلیٹڈ تو ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک درخواست دی گئی ہے ڈیفنس کی طرف سے، علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے ہم لوگوں نے درخواست دی ہے کہ ان کو بری کیا جائے۔ اس کیس میں بریت کی درخواست ہے۔ ہمارا ریلیونٹ اس میں جو سیکشن ہے 265 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، اور کیونکہ حلیمہ خانم صاحبہ کے متعلق اس کیس میں قطعاً کوئی مواد نہیں ہے، ان پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی میسج جو کہ آئین اور قانون کے مطابق خان صاحب کی ساری باتیں ہوتی ہیں انہوں نے بذریعہ میڈیا لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے متعلق اس میں کوئی کسی قسم کا جرم نہیں بنتا، اور عدالت سے میں نے استدعا کی کہ ہماری یہ اپلیکیشن لے لی جائے، اور سب سے پہلے وہ جو بریت کی اپلیکیشن ہے حلیمہ خانم صاحبہ کی بابت، اس اپلیکیشن کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن ہماری یہ استدعا نہیں مانی گئی، اور اس درخواست کے باوجود اس بات پہ اصرار کیا استغاثہ نے کہ گواہان لکھیں گے۔ آج ٹوٹل 8 گواہان ریکارڈ ہوئے ہیں، کل 16 گواہ اس کیس میں ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور ایک بات میں عرض کر دوں، ان تمام 16 گواہوں میں کوئی ایسا مواد حلیمہ خانم صاحبہ کے متعلق نہیں ہے جس کی بنیاد پہ انہیں سزا دی جا سکے۔ ایک موقع پہ حلیمہ خانم صاحبہ نے بڑی اہم بات کی اور ریلیونٹ بات کی، انہوں نے استغاثہ جس سے یہ کہا، عدالت سے بھی یہ کہا کہ جلدی کس چیز کی ہے کہ آپ اتنی جلدی شہادت لکھے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے بڑے کنسرن ہیں اس چیز پہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہوتے نظر آنا چاہیے، اور اس مقدمہ میں جس انداز سے استغاثہ تیزی سے شہادتیں کرا رہا ہے، ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ استغاثہ جلد سے جلد اس کیس میں حلیمہ خانم صاحبہ کو سزا دلوانا چاہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی عدالت میں عمران خان صاحب سے متعلق جو 9 مئی کے کیسز ہیں، ان کیسز میں مسلسل تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی۔ حالانکہ قانون یہ ہے وہ ملزم جو جیل کے اندر ہو ان کے کیسز میں جلدی کی جاتی ہے، سزا کرنے کی جلدی نہیں کی جاتی، انصاف دینے کی جلدی کی جاتی ہے۔ ان کی سسپینشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس نہیں ہو رہی، ان کے جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ نہیں چل رہے، جبکہ حلیمہ خانم صاحبہ جو باہر ہیں، اور باہر جو ملزمان ہوتے ہیں عدالتوں کا عام طور پہ ان کے متعلق یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اگر ڈیلے بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کیس میں دیگر کیسز کی نسبت جلد سے جلد ٹرائل کیا جا رہا ہے، جس پہ ہماری کنسرنز ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اور دیگر تمام کیس سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں، عمران خان صاحب اور ان کے تمام خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان بے بنیاد کیسز کے ذریعے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کیسز جو ہیں یہ مس یوز آف لاء کے اس زمرے میں آتے ہیں، اور اینٹی ٹیررزم کی ایف آئی آر دی جاتی ہے جب کوئی ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب حلیمہ خانم صاحبہ پہ پانی پھینکا جاتا ہے، ایک خاتون ہے، ایک ٹیرر کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ہیراسمنٹ کریٹ کی جاتی ہے، ان لوگوں پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے جو پانی پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد کیمیکل والا پانی پھینکا جاتا ہے تو اس لوگوں پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے جو وہ پانی پھینک رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان پہ ایک اور ایف آئی آر دے دی جاتی ہے، اور وہ بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے مطابق، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اڈیالہ کے دونوں اطراف سے روڈ بند ہے، وہاں پہ بامشکل وہ لوگ جا پاتے ہیں جنہوں نے خان صاحب سے ملنا ہوتا ہے، اور کوئی لوگ نہیں آ سکتے، لیکن ایف آئی آر بھی ان پہ دی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اب ان چیزوں پہ انتہائی ہمارے تحفظات ہیں، اور اس طرح سے یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی، اور میں کوشش کروں گا اپنی سے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے، اور ہم عدالتوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دیں۔ اسی لیے ججز ہمارے کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس امید پہ ہی یہ ٹرائلز کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری کنسرنز تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ ملک فیصل نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ جو آج کیس چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 22 نومبر کو عمران خان کا جو میسج تھا جو عمران خان نے دیا تھا کہ اپنے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے لوگ باہر احتجاج کریں رول آف لاء کے لیے، آئین کے لیے، لگے گا جھوٹی گواہی کا کیس تو ان غریبوں کا ان کا کیا جاتا ہے، ان غریبوں کو جیل میں ڈالنا ہے نا۔ میں تو جج صاحب کو پچھلی دفعہ بھی کہا کر دیکھیں، یہ جو بیچارے زبردستی جھوٹی گواہیاں جن سے آپ دلواتے ہیں
ان کو بھی پتہ ہے جج صاحب کو کہ جھوٹی گواہیاں، یہ تو پاکستان کا نظام بن چکا ہے کہ پولیس والوں کو کھڑا کر دیتے ہیں لائن میں، اور جو 2-4 گواہ آئے تھے وہ پوری پولیس کی وہ گھراؤ کے اندر آئے تھے اور گھراؤ میں لے کر گئے تھے باہر. تو ان کے اوپر نہیں سزا ہونی چاہیے. پاکستان کا جو نظام ہے ویسے ہی عدالتوں کا ختم ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے. بڑے اچھے اچھے ججز ہیں پاکستان میں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں حق کے لیے اور رول آف لاء کے لیے تو آپ نے دیکھ لیا ہے ان کے اوپر بھی جھوٹے مقدمے بنا کر ان کو نااہل کر دیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو عمران خان نے ایک دن کہا تھا کہ رول آف لاء کو مکمل طور پہ دفن کر دیا گیا ہے، اور جو ججز رہ گئے ہیں اور جو حق اور انصاف کی بات کریں گے، جو رول آف لاء کو یا تحفظ کی بات کریں گے رول آف لاء کی، ان کو تو یہ جلدی جلدی فارغ کر رہے ہیں، اور باقی ججز کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی آواز اٹھائی تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن یقین کریں جتنے ججز انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے حق کے لیے، پورا پاکستان، پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ آپ ان کی انصاف کی تحفظ کر رہے ہیں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، امید آپ سے ہی رکھیں گے کیونکہ یہ پروسیجر ہے، لیکن حقیقت سب کو پتہ ہے کہ اس کے برعکس ہے. کوئی بات نہیں. اب عمران خان کا کیس پہ آ جاتے ہیں. عمران خان کے کیس کیا تھا؟ بشریٰ بی بی اور عمران خان پہ کیس، ان کے اوپر کیس یہ تھا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ حکومتی ذرائع پہلے تیار ہو کر بیٹھے تھے اور باہر کی انٹرنیشنل میڈیا پہ جس قسم کی باتیں یہ کر رہے تھے، مجھے ان کے لیے بھی شرم آ رہی تھی. یہ جا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گرافٹ مطلب رشوت اور یہ اس کس کا کیس تھا. سیدھی سی بات ہے، یہ ڈسپیوٹ ہے کہ جو ایویلیویشن اس کی جو قیمت لگائی گئی ہار کی، جو قیمت لگائی گئی تھی، وہ ان کا خیال ہے کہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ڈال کے قیمت کم لکھوائی گئی تھی. لیکن ابھی تک ایک حکومتی بندہ جس نے یہ کس قسم کا بہانہ ہے کہ اگر میں حکومت کا بندہ ہوں تو مجھے کسی نے پریشر ڈالا ہے اور اس لیے میں نے قیمت کم لکھوا دی. تو وہ ایک ہار کی جو ایک میں کہ سعودی عربیہ سے ہار ان کو ملا تھا تحفے میں بشریٰ بی بی کو، اس ہار کے اوپر آپ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں کہ قیمت کم لکھوا دی. تو قیمت کم لکھوانے کے لیے 17 سال قید، 17 سال قید. دوسری طرف مریم نواز ٹی وی پہ اوپر بول کے کہہ رہی ہیں کون سی گاڑی جس کے اندر وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں کہ اس گاڑی میں چلی آ رہی ہیں، اور وہ گاڑی جس کے اوپر قیمت بھی نہیں لگ سکتی اور پروہیبٹیو آئٹم میں سے آتا ہے. پھر آپ ان کی ذرا لسٹ نکالیں توشہ خانہ کی، جس کے اندر 6 لاکھ کی مرسیڈیز میں بلٹ پروف تھی، زرداری صاحب نے دی، وہ بھی نہیں لے سکتے. آپ ذرا ان کی توشہ خانہ کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں اور یہ کس قسم کی چیزیں لے چکے ہیں. اگر ان کو 10 سال سزا آپ ایک ہار کے پیچھے دے سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو کم لکھائی گئی، تو میں تو صرف سوچ رہی ہوں کہ ان کو تو 100 سال کی سزائیں ابھی لگوا دینی چاہیے، لیکن ان کے کیس نہیں لگیں گے. رول آف لاء یہاں پاکستان میں ختم ہو چکا ہے. اور جس کو انہوں نے گواہ جس کے اوپر عمران خان اور بشریٰ بی بی پہ یہ کیس بنایا گیا، وہ سیلزمین تھا پارٹ ٹائم، باقی وقت میں اسپیئر پارٹس کا کام کرتا تھا. اسپیئر پارٹس کام کرتے ہوئے اس کی گواہی پہ کہ میں نے تصویر سے گواہی یہ میں نے ایویلیویشن کی، اس کے سامنے پوری شیٹ رکھی گئی کہ یہاں تو سارا وزن وغیرہ سائز سب کچھ ہے اس پہ. تو وہ گواہ پھنس گیا. جب گواہ پھنس گیا تو اس وقت جج ارجمند کو کیس ختم کر کے اس بندے کو جھوٹ بولنے کے اوپر جیل میں ڈالنا چاہیے تھا. یہ ہوا نہیں ہوا. چپ کر کے کاروائی چلتی رہی، کیونکہ ایک دن انہوں نے کاروائی پوری کر کے یہ پہلے سے فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 10 سال 7 سال سزا دے دینی ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ اس وقت تو قانون کا مذاق اڑ چکا ہے. لیکن یقین کریں عمران خان نے پھر سے قید سے یہ پیغام بھیجا ہے، میں دہرا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا تھا، ان کا جو کیا لفظ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس نے کہا مزاحمت نہیں، اس نے کچھ اور لفظ استعمال کیا نہیں، اس نے کیا کہا تھا، عمران خان کا جو اسپیسیفک ورڈز تھے وہ تھے
کہ احتجاج جو ہے عبادت ہے اور میں جیل میں شہادت بھی قبول کروں گا. یہ اس لیے نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان تو تیار ہوں گے کہ میں اپنے جو پرنسپلز ہیں اس پہ کھڑا رہوں گا. انہوں نے یقین کریں پاکستان کا اگر آپ کسی کو فخر کرنا چاہیے تو عمران خان جیسے لیڈر پہ کرنا چاہیے جو 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے. 2.5 سال پہلے ان کو آفر تھی کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. سارے کیسز کیا ختم ہو جائیں گے. عمران خان نے تب کہا تھا میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. عمران خان نے سب کا سامنا کیا. یہ کیسز ختم ہو گئے ہیں. یہ اتنی مجبوری میں کہ جھوٹی سزائیں دیتے جا رہے ہیں. ججز کو بھی پھنسا رہے ہیں, وہ جو وٹنسز ہیں ان کو بھی پھنسا دیا ہے. خود تو یہ سارے جہازوں پہ بیٹھ کے ملک چھوڑ کے پرائیویٹ جیٹس پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن جن کے اوپر یہ جن کو پھنسا دیا انہوں نے, جو غلط سزائیں دے رہے ہیں ججز, کیا انہوں نے بھی باہر چلے جانے ملک سے؟ آپ ان پہ صرف نظر رکھیں, سارے نظر رکھیں کہ یہ کدھر جاتے ہیں ججز, جن کو پتہ کہ وہ غلط سزائیں دے رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. اللہ سے تو یہ ڈر نہیں رہے لیکن اس دنیا میں تو ڈرے نا. یہ کیا انہوں نے کوئی باہر کوئی سوچا ہوا ہے کہ ہم بھی جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے؟ یاد رکھیں ایک ایک کا نام ہم سب جانتے ہیں جو یہ اس قسم کی سزائیں دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ روٹین کا کام ہے. آپ عمران خان کے ساتھ جس کو دے رہے ہیں سزائیں, ایسے انسان کو جب آپ سزائیں دیں گے آپ کے نام بھی ہم یاد رکھے جائیں گے. آپ کے بچے بھی آپ کو نہیں قبول کریں گے. ایک دن آپ کے نام سے جانے بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے اپنے نام بھی بدل دینے ہیں. آپ کس قسم کے ججز ہو؟ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی؟ اللہ سے نہیں شرم آتی تو چلو اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو کہ کیا ان کے اوپر گزرے گی جو تم 10 سال سزا 7 سال سزا. اب مجھے جج صاحب پہ بڑا ترس آ رہا تھا آج, کیونکہ لگتا ہے وہ بھی کسی ٹائم ٹیبل پہ ہیں اور وہ جو پروسیکیوشن والے ہیں وہ پولیس لا کے کھڑی کر رہے ہیں. اب میں نے تو جن کے سامنے بات کی تھی, آپ سب گواہ ہیں کیونکہ آپ سب وہاں موجود ہوتے ہیں. وہاں کون سے پولیس والے کھڑے تھے آپ نے کبھی دیکھیں؟ میں آپ ساروں کو گواہی کے لیے بلاؤں گی. آپ سب کے جن کے سامنے ہم نے آ کے عمران خان کا میسج دیا, آپ سارے ہمارے گواہ ہیں. ہم ساروں کو بلائیں گے. یہ جو سارے پولیس والے یہاں کھڑے کر رہے ہیں, میں نے تو میسج آپ کو دیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی 10 پولیس والے کون سے کھڑے تھے, وہاں کبھی کھڑے ہی نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ جب ہماری باری آئے گی گواہوں کی تو انشاءاللہ آپ سارے باہر نہیں کھڑے ہوں گے, آپ ہمارے گواہی دیں گے اندر آ کے کہ میں نے تو میسج آپ کو دیا تھا, اور آپ گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا عمران خان کا میسج دیا تھا اور کس نے ریکارڈ کیا تھا. ماشاءاللہ آپ نے ریکارڈ کیا تھا. آپ کہیں گے میں نے ریکارڈ کر کے کدھر بھیجا تھا. وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے لوگوں میں انتشار پھیلایا, میں نے تو میسج آپ کو دیا تھا. تو انشاءاللہ آپ سارے یا ہمارے ساتھ ہمارے گواہ ہوں گے یا ہمارے ساتھ ملزم ہوں گے, اور جرم میں آپ ہی ہیں جنہوں نے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے. تو انشاءاللہ یہ ڈیبیٹ اگلے مہینے کے لیے انتظار کریں. یا آپ ہمارے ساتھ جیل میں ہوں گے, ہمارے ساتھی ہوں گے, یا آپ ہمارے گواہ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا آپ نے آج جج سے ایک سوال پوچھا, عمران خان صاحب کی بکس تھی 9 کتابیں گئی ہیں, تو جج صاحب نے کہا کہ 7 کتابیں ان تک پہنچ گئی. نہیں 11 کتابیں گئی تھیں, 9 کتابیں پہنچا دی گئی ہیں. ایک وہ کہتے فرید زکریا کی کتاب واپس ہو گئی ہے جو کہ میں خود پڑھ رہا ہوں. ایک انہوں نے فلسطین کی بھی کتاب, ہاں فلسطین بھی واپس آ گئی. اگلی دفعہ ہم اسرائیل پہ بھیج دیں گے, وہ شاید اندر چلی جائے. حسن یوب نے رات ایک پروگرام میں کہا ہے کہ نواز شریف اس ٹائم وزیر اعظم نہیں تھے جس ٹائم یوسف رضا گیلانی نے 2011 میں ان کو گاڑی دی. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو توشہ خانہ سے ان کو ایک گاڑی دی گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے تو نہیں پتا. وہ تو مریم نواز سے ہم نے منصور علی خان کو سوال پوچھتے سنا تھا, گاڑی بھی دکھا دی تھی انہوں نے. مریم نواز کہہ رہی تھی میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے, لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے بھی لی تھی اور پیپلز پارٹی میں زرداری ہمیں کیا پتہ ہے, ان ساروں کی لسٹیں ہیں. آپ وہ توشہ خانے کا پورا ریکارڈ ہے, آپ سارے منگوا کے دیکھ لیں, پبلک ریکارڈ ہے. میم 2 روزہ جو یہ قومی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو لائحہ عمل دیا گیا ہے, کیا آپ میں نے بھی مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے دیکھا نہیں. بتائیے گا 2 روز قبل جو فیصلہ سنایا گیا اڈیالہ جیل میں, اس کے بعد آپ نے میڈیا سے کو بتایا کہ خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام بھیجا ہے سہیل آفریدی کے لیے. بالکل. لیکن سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ
احتجاج کا فیصلہ جو ہے وہ محمود خان اشرف زئی کریں گے؟ نہیں دیکھیں، عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کے پی سے، انہوں نے کہا کے پی سے اس کو کہہ دو تیاری پکڑے، یہ ان کے الفاظ تھے کہ سہیل کو کہو تیاری پکڑے سڑکوں پہ آ جاؤ. نہیں، سہیل آفریدی صاحب میڈیا سے جب گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچکزئی صاحب اس کا فیصلہ کریں گے. اور کل جو کانفرنس ہوئی ہے 2 روزہ، اس میں 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا انہوں نے جو اعلامیہ آیا ہے سامنے، ظاہر ہے، لیکن سینئر لیڈرشپ بھی کہتی ہے کہ اچکزئی صاحب ہی فیصلہ کریں گے. تو پی ٹی آئی کیا الگ سے احتجاجی تحریک چلائے گی؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو آپ کو صرف پیغام، ہمارا کام ہے پیغام دینا، وہ ہم نے دے دیا. باقی ماشاءاللہ اتنی بڑی پارٹی ہے، پلس اتنی 9 پارٹیز کا الائنس ہے. کتنی 38 پارٹیوں کا الائنس ہے ماشاءاللہ. 38 پارٹیز ہیں اس میں جو تحفظ آئین کے اندر یقین رکھتی ہیں. یہ تو بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے پاس لوگ ہیں جو آئین کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہیں. اور آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسے لیڈرز ہیں جو کھڑے ہونے کو تیار ہیں. صاحب جج نے جو 2 کتابیں رکھی ہیں وہ واپس مل جائیں گی؟ وہ تو بتا رہے تھے میں اسٹڈی کر رہا ہوں، واپس مل جائیں گی؟ جج اچھی بات ہے، جج صاحب پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کر دیا ہے کہ اگر ہماری اور کتابیں ہم تھوڑے دنوں میں اگلی اپنی تاریخ پہ نہیں لیکن پہلے اگر کتابیں بھیج دیں تو اگر وہ جج صاحب پہنچا دیں. اچھا، ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے اس میں جو اسپیڈی ٹرائل شروع کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں آپ کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے میری بات سنیں، پاکستان میں ٹیمپریچر اوپر چلا گیا، لوگوں کو بہت غصہ چڑھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے، سب کو نظر آ گیا کہ رول آف لا ختم ہو گیا ہے. ہمارے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا خیال ہے ہم صرف اکیلے عمران خان جیل میں بیٹھ گئے تو کیا یہ لوگوں کی آوازیں بند کر دی ہیں؟ دیکھیں عمران خان کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو خیال ہے ان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان کو قید تنہائی میں اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ایلیٹ کیپچر ہے، جو عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں جو عمران خان کہتے ہیں لینڈ مافیا. آپ پنڈی کے گرد چاروں طرف دیکھ لیں، ہم آتے ہیں نا ڈیالہ سے، ہم لینڈ مافیا کا بتا سکتے ہیں. اس وقت سارا کاروبار پاکستان میں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز ہمارے جب اڈیالہ روڈ سے گزرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایک لائن ہے 50 منٹ. تو لینڈ مافیا، شوگر مافیا، اس کو لیڈ کیپچر کہتے ہیں، جو ساتھ ان کے ساتھ ملے ہوئے. جب آپ کا فکر عمران خان سے کیا مسئلہ ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں عمران خان سے کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان 90% لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کی آواز ہیں. جب 90% لوگوں کی آپ نمائندگی کریں گے تو آپ عمران خان کی آواز نہیں بند کر رہے، آپ 90% لوگوں کو بند کر رہے ہیں. تو یہ زیادہ سسٹینیبل چیز نہیں ہے. ہمیں بھی بند کر دیں گے، بہنوں کو بھی بند کر دیں، بچے بھی ہمارے بند کر دیں، آگے کیا ہوگا؟ کیا لوگ رک جائیں گے؟ لوگ خود کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ کا خیال ہے میں نے کسی کو نکالا؟ ہم تو اپنے گھر والوں کو بھی کہیں شاید نہ نکال سکیں. اگر آپ لوگ بھی دیکھیں، آپ کسی کو نکال نہیں سکتے کوئی نکلنا نہ چاہے. اچھا، ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اس کوشش میں ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی کسی طرح کے مذاکرات ہوں، کسی طرر آگے بڑھا جائے سیاسی طور پر. لیکن پی ٹی آئی سوال پورے میں پہلے یہی سوال کا جواب دوں گی. مجھے نہیں پتا آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں. پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ سارے عمران خان کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں، تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کہہ چکے ہیں، 12 عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے. تو یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، اب میری بھی سن لیں فیملی کو، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں. اچھا، محمود خان اچکزئی نے تو یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان سے ہماری ملاقات کروائی جاتی ہے تو پھر ہم مذاکرات شروع کر لیں گے. اگر عمران خان سے ایک سیکنڈ، جی، تحریک تحفظ، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. نہیں ایک سیکنڈ، تحریک تحفظ، آپ میری بات سنیں. آپ یاد رکھیں کہ مجھے اچکزئی صاحب، مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں جی، اور وہ بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ساری پارٹیوں کو شامل کر لیں، جو آئین کی بحالی، ہاں، جمہوریت کی بحالی اور یہ جو ہیومن رائٹس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ساروں کو منوا لیں، ہم عمران خان کو منا لیں گے.
تو عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں, اور اس لیے وہ ایک پیج پہ. اور عمران خان نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ ساتھ دیں. اس سے جب آپ بات کریں گے مجھے بڑا کلیئرلی پتہ ہے اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں. علامہ ناصر صاحب ہمارے ساتھ تھے اس دن رات کو جب ہم وہاں اڈیالہ کے باہر پچھلی منگل کو تھے. ان کو ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, وہ بھی نہیں اٹھے وہاں سے. اور آپ کو پتہ ہے وہ 3-4 دفعہ وہاں پہ گرے ہیں, اور لیکن وہ پھر دیکھ لیں کہ وہ کھڑے ہیں ساتھ. عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا ہے, اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں, ہماری فیملی بڑی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارا فیملی کے ساتھ انہوں نے بہت سہارا دیا ہمیں اور بڑا ساتھ دیا. میرے سوال کا اگلا حصہ بھی سن لیں. ایک کا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ ساتھی نہیں ہے عمران خان صاحب کے جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ آپ نکلیں, کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں, عمران خان کو ہم بتا دیں وہ کس سے بات. عمران خان کہہ چکے ہیں ایک دفعہ, بات ختم ہو گئی ہے وہاں, بات ختم ہو گئی. جس دن عمران خان نے کہہ دیا کہ نہیں کرنی ہے بات, انہوں نے واضح طور پہ پیغام بھیجا تھا. آپ باری باری ریپیٹ کرتے ہیں, میں عمران خان ہی کا بتا سکتی ہوں, مجھے باقیوں کا نہیں پتا. عمران خان نے سنے کیا کہا تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ ان سے کسی سے بات نہیں کرنی, جب ان سے بات کرو یہ اور ظلم کرتے ہیں, اس سے بات نہیں کرنی. اور یہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان بیچاروں کے ہاتھ میں کیا, یہ تو خود اپنے ہاتھ میں ان کے کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کتنی دفعہ, ساروں کو پتہ ہے. اگر پرائم منسٹر کہتا ہے میں مجبور ہوں, میں تو ڈیل نہیں بند کیا, مریم نواز کہتی میں نے نہیں بند کیا, تو پھر کس نے بند کیا ہوا ہے؟ یہ تو خود کہتے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں کیا, ان سے بات کر کے. عمران خان کہتے ہیں میں نے ان سے کیوں بات کرنی ہے. ان بیچاروں کو تو ٹی وی پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے ڈراؤ. نون لیگ کا صرف کام ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو ڈراؤ بیچارے, ان کو اب سیریسلی بھی کوئی نہیں لیتا. آخر میں یہ کہے گا کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی منگل کے روز جو احتجاج تھا وہ بھی آپ ایف آئی آر درج ہوئی, اس میں کے پی کے سے نہ کوئی صوبائی ممبر جو ہے نامزد ہے نہ صوبائی وزراء. مینا خان بھی وہاں موجود تھے, شفقت حیات بھی وہاں موجود تھے, عبدالسلام افریدی بھی وہاں موجود تھے. صرف پنجاب کے ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو وہ ایک مبین ہے, وہ ایک وہاں پہ بندہ ہوتا ہے مبین, ہاں اعزاز کے ساتھ, ہم سارے جانتے ہیں اسے. سب سے خوش مزاج مبین ہوتا ہے, اور ہم سارے جانتے ہیں اس کو. آپ بھی سارے ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ بھی مبین کو جانتے ہیں. تو ایک ایف آئی آر میں وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اس کا آنٹی رابعہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ مبین ہی بلاتے ہیں ان کو آنٹی رابعہ. تو مبین کو سارے پنجاب کے نام آتے ہوں گے, اس نے پنجابی کے نام ڈال دیے. جس کا اس کا خیال ہے کہ ان کو پہلے پکڑو, اس لیے ڈالنے ہوں گے. لگے گا جھوٹی